34 اور 35 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا یہ عرس کا جھگڑا ہے, فاتحہ کا جھگڑا ہے, میلاد کا جھگڑا ہے, قیام کا جھگڑا ہے. میں نے چھوٹ دے دی, علماء دیوبند نہ کرے, ہم اس بنیاد پہ ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن حضور کی شان میں گستاخی یہ رسول اللہ کے دیوانے کبھی برداشت نہیں کریں گے. سماعت فرمائیں. یہ کتاب ہے حسن العزیز ان کی لکھی ہوئی. تو لکھتے ہیں کہ میں یہ کتاب پڑھتے پڑھتے سو گیا. کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں, لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں, اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے, لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں, لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. اب اس کے بعد اس نے اپنی کیفیت بیان کی اور پھر لکھتا ہے اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا. اب بیداری میں کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا, لیکن بدن میں بدستور بے حسی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا. لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا. حضور سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں, تھانوی صاحب, حضور کا ہی خیال تھا. پھر لکھتا ہے لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا. لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے, اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے. وہی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ. پھر وہ عذر بیان کرتا ہے کہ میری زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھوں, میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ پر درود پڑھوں, لیکن میری زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے. یا ہمارے دو بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, کیا انسان کی ہوش اور حواس صحیح ہو, وہ پاگل نہیں ہو گیا ہو, تو کیا کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ نام لینا چاہتا ہے جو ہے وہ اپنی بیوی کا, لیکن نام لے لیتا ہے ماں کا, یا نام لینا چاہتا ہے وہ کسی اپنی ماں کا نام لے لیتا ہے بیوی کا, یا کسی مولانا کی وہ جو ہے وہ محترم میں بولنا چاہتا ہے لیکن بول لیتا ہے بیوقوف. ایسی کیفیت ہو سکتی ہے؟ ہاں, اگر پاگل ہو جائے انسان تو پھر الگ بات ہے, لیکن یہاں تو یہ پاگل نہیں ہے. تھانوی صاحب کی عقیدت کا بھوت سوار ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, بتاؤ اس سے وہ شخص کافر ہو گیا یا نہیں, مرتد ہو گیا یا نہیں, اسلام کے دامن سے نکل گیا یا نہیں؟ تھانوی صاحب کو یہ خط لکھا تھا انہوں نے, ایک تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا ہوگا آپ مجھے بتائیے. حسن ظن کیا ہے؟ تبلیغی جماعت میں جانے والوں سے بھی میں پوچھوں گا کہ بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو کہ تھانوی صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ تم تو کافر ہو گئے, تم تو مرتد ہو گئے, تم تو اسلام کے دامن سے نکل گئے, یہ جواب دیا ہوگا؟ نہیں نہیں, تھانوی صاحب نے یہ جواب نہیں دیا. جو جواب دیا وہ ایک لائن کا ہے. جواب اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے. 24 شوال 1325 تاریخ لکھی ہوئی ہے. ایک لائن میں جواب دیا کہ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو نا, جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو, وہ سنتوں کا بہت پابند ہے. یہ جواب دیا. تھانوی صاحب صرف پیر صاحب نہیں تھے, صرف حکیم الامت نہیں تھے, بہت بڑے مفتی بھی تھے. مفتی, اتنے بڑے مفتی تھے, فتویٰ لگانے میں بھی بہت ماہر تھے وہ. یہ وہی تھانوی صاحب ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کہ جنہوں نے صرف مسلمان صحرا باندھتے تھے تو اس کو انہوں نے جو ہے شرک قرار دے دیا. صحرا باندھنا شرک ہے. کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی شادی کے وقت صحرا باندھا, ہاتھ اٹھائیں تو پورا مجمع ہی اٹھایا ہوا ہے. تھانوی صاحب کے فتوے کے مطابق سب مشرک ہو, تم سب مشرک ہو. اٹھا کے دیکھو بہشتی زیور, شرک کے باب میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا کسی بت کو سجدہ کرنا, جو بہت ہوگا وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے صحرا باندھنا. تو جو جتنے لوگوں نے یہاں ہاتھ اٹھایا, جنہوں نے صحرا باندھا, تھانوی صاحب کے فتوے کے مطابق تم سب مشرک ہو گئے, اسلام کے دامن سے نکل گئے. اور جن کی شادی ہونے والی ہے, جو صحرا پہننے والے ہیں, وہ بھی تیار رہیں کہ تم بھی مشرک بن جاؤ گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا عمل میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ صحرا باندھنے سے شرک کیسے ہوگا. اللہ کی ذات اور صفات میں شرکت کیسے لازمی آئے گی صحرا باندھ لینے سے, آج تک میں نہیں سمجھ سکا. تو تھانوی صاحب نے مسلمانوں کو تو مشرک بنا دیا صحرا باندھنے کی بنیاد پر, اسے کافر کیوں نہیں بنایا غیر نبی کا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر؟ کیوں نہیں فتوا دیا؟ تم میں اتنی شدت تھی لوگوں کو, مسلمانوں کو مشرک بنانے کے بارے میں, تو جب یہاں تمہاری بات آ گئی تو تم نے کیوں نہیں فتوا دیا کہ تم مشرک ہو گئے, تم کافر ہو گئے, تم جو ہے وہ اسلام کے دامن سے نکل گئے, تو میری ایسی محبت جائز نہیں ہے, پھر سے کلمہ پڑھو, پھر سے مسلمان بنو. اس طرح کا خط لکھنا چاہیے تھا. لیکن الامداد کی یہ عبارت گواہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی فتوا نہیں لگایا, بلکہ اس مرید نے جب ان کا کلمہ پڑھا تو اس کی حوصلہ افزائی کی, اسے حوصلہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, تسلی رکھو, تسلی رکھو, تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو نا وہ متبع سنت ہے. بتاؤ مسلمانوں, تم اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرو گے؟ یہ ہے اختلاف کی وجہ, یہ ہے انتشار کی وجہ. اس بنیاد پہ امت میں اختلاف ہے.
علماء اہل سنت اسی بات پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ.